جی السلام علیکم، کیسے ہم سب خیریت سے ہیں؟ تو آج ہم تھرڈ ایپیسوڈ جو کالا باغ ڈیم پر میں بنا رہا ہوں، اس ایپیسوڈ کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو ریسنٹ بہت زیادہ ہیوی رینز اس ملک کے اندر آئی ہیں جس سے ڈیواسٹیٹنگ لیول تک فلڈ نے افیکٹ کیا ہے ہمارا کے بلوچستان، سندھ، پنجاب کا ایک خاص حصہ جس میں میاں والی، بکھر لیا بہت زیادہ تباہی ہوئی، توسا مکمل تباہ ہو گیا، سوات۔ آخر اس سب کی وجوہات کیا ہیں؟ بارشیں پوری دنیا میں آتی ہیں، پاکستان میں تو بارشیں اس حساب سے نہیں آتی جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں جو ریشوز ہے، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ آج تک ہم ان چیزوں پہ اوور کم نہیں کر سکے۔ آج سے 12 سال پہلے بھی ہم نے 2010 میں ہمیں اس طرح کی فیٹلسٹک ایک سیلاب کا سامنا کیا تھا اور بہت زیادہ گھناؤنی تباہی ہمیں موصول ہوئی، لیکن 12 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم اسی سٹیپ پہ کھڑے ہیں جہاں آج سے 12 سال پہلے کھڑے تھے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب ایک چیز جو میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دس از اے مس مینجمنٹ ناٹ کوئی اللہ کا عذاب، تو اس کو میں تھوڑا سا بریف کرتا چلوں۔ دیکھیں مس مینجمنٹ ہے کیا؟ آپ اگر سیکولر مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو دین جسٹ کنسیڈر ون تھنگ، واٹ از دا مس مینجمنٹ؟ دا مس مینجمنٹ از یور کرپٹ بیہیویئر، یور لوٹ بیہیویئر، آپ کی کرپشن، آپ نے اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کیا، آپ نے جو دولت لوٹی ہے، آپ جو ذمہ داریاں آپ انہیں بخوبی انجام دہی، اس کے علاوہ ملاوٹ، سود خوری، یہ سب چیزیں جب آپ کریں گے مینجمنٹ کے اندر تو وہ مس مینجمنٹ ہی دراصل آپ کے گناہوں کا بوجھ بن جائے گا، اور اللہ کی طرف سے پھر یہ سیلاب، زلزلے، یہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتے ہیں۔ یہ قرآن میں باقاعدہ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو فار سیکولر پیپل کہ مس مینجمنٹ دراصل ہمارے کوئی گناہ ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ لیٹس کم ٹو آور پوائنٹ۔ تو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ان بارشوں کا سبب کیا ہے، ان کی روک تھام کیا ہے، اور کس طرح ہم ملک کو ان سیلابوں سے بچا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس وہ رین ریشو نہیں ہے جو دوسرے کنٹریز میں رین ریشو ہے، لیکن پھر بھی وہاں کوئی اس حساب سے اتنی بڑی تباہی نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ارلی جب ہمیں پتہ بھی تھا مارچ اپریل کے اندر، پھر بھی ہم نے کوئی، اب ہم آتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف۔ تو دیکھیں الحمدللہ پاکستان، شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے 5 بڑے گلیشیئرز میں سے 4 گلیشیئر پاکستان کے اندر ہیں، اور پھر جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور اگر ہم نے ود پیسج آف ٹائم اگر نیو ڈیمز نہیں کریٹ کرتے تو شاید صفحہ ہستی سے پاکستان کا نام انہی سیلابوں، گلیشیئرز کے پگھلنے سے شاید ختم ہو جائے۔ وہ جنگیں اور وہ ساری چیزیں سائڈ میں بھی رکھیں نا، صرف یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور پھر گلیشیئرز کا پگھلنا اتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ اتنا زیادہ گلیشیئر بھی نہیں پگھلا، بارشیں آئی ہیں اور کتنی تباہی ہو چکی ہے، آپ شاید ملک 10 سے 20 سال پیچھے چلا گیا۔ تو اس تباہی کی روک تھام کے لیے اس سب ان حالات سے نمٹنے، پھر اگر پاکستان کی اور اپنا کمپیریزن انڈیا سے کریں کیونکہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے، وہ اب تک چھوٹے بڑے 54 ڈیم بنا چکے ہیں۔ ان کے ہماری جو کیپیسٹی سٹوریج ہے واٹر کی وہ جسٹ 30 ڈیز، اگر خدا نہ خواستہ قحط پڑ جاتی ہے تو ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر صرف اور صرف 30 دن کا پانی موجود ہے، لیکن آپ کے ہمسایوں نے 480 دن کی کیپیسٹی سٹوریج ہے ان کے پاس، کہ وہ اپنے پہلے دیکھو دنیا کی آبادی کے حساب سے، رقبے کے حساب سے شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے، اور اس نے اپنی آبادی کے لیے 480 دن کا پانی سٹور کر رکھا ہے، اور ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے پاس جسٹ 30 ڈیز کی سٹوریج کا پانی ہے۔ آپ ان کی 70 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کتنے ڈیم کنسٹرکٹ کیے، اور ہم نے 1960 کے بعد ہمارے پاس کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا، لیکن انہوں نے بے تحاشا ڈیم بنائے۔
جو انڈس ٹیریٹری ہمارا جو پانی کا معاہدہ تھا، یا ہم نے جو اقوام متحدہ کے اندر اپنا یہ پانی کا معاہدہ یا پانی کا کیس ہارا بھی اسی وجہ سے تھا کہ ان کا موقف ہمارے مطابق ہمارے لیے بہت اسٹرانگ تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنا سارا پانی ضائع کر دیتا ہے، بنسبت ضائع کرنے کے ہم ادھر ڈیم بنا کر پانی کو اسٹور کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر دیتے ہیں کہ ہم اپنا زیادہ تر سارا پانی دریا میں ڈال دیتے ہیں اس کو بغیر استعمال کیے. تو کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ نے 1960 کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنایا. اور اگر 1960 میں بھی ڈیم بنایا تو تب بھی جب فیزیبلٹی رپورٹس تیار کی گئی تھیں تربیلا کی، کالا باغ کی، تو سب سے ریلائبل، چیپ، اور اب 1953 میں جب انٹرنیشنل ریسرچرز نے فیزیبلٹی رپورٹس پیش کی تربیلا کی اور کالا باغ کی، تو سب سے کم اور جلد بننے والا ڈیم کالا باغ تھا، جبکہ زیادہ پیسوں اور زیادہ وقت صرف کرنے کے لیے تربیلا تھا. لیکن ایوب خان کی پالیسی کیا تھی؟ اس نے ہمیشہ اپنے علاقے کو فیئر کیا، جیسے کہ کراچی سے کیپٹل اٹھا کے اسلام آباد لایا. اسی طریقے سے اس نے یہ دیکھا کہ میرے مردان سے زیادہ قریب تربیلا ہے، اس نے اس پہ بنا دیا، وہاں یہ معاملہ رک گیا. بعد ازاں 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں دوبارہ اس پر کام شروع ہوا. ورلڈ بینک کی ٹیم نے اس کو مانیٹر کیا، انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی جو کہ تقریباً اس وقت $5 ارب پر یہ بن سکتا تھا. اس ڈیم کی اونچائی تقریباً 80 میٹر اور اس کی لمبائی 3350 کلومیٹر، اور کالا باغ ڈیم میں واٹر کیپیسٹی سٹوریج 27 لاکھ کیوسک، اور اس کی الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ کیپیسٹی ہے 3600 سے 5200 میگا واٹ. جن کے سب سے بڑا ڈیم جس میں واٹر کیپیسٹی سٹوریج یا الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ سٹوریج سب سے زیادہ ہے اور سب سے کم وقت میں، کیونکہ یہ نیچرلی بلڈ ڈیم ہے. میں نے خود اس جگہ پر وزٹ کیے، میاں والی کالا باغ سے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر آپ اگر اوپر جاتے ہیں، پیر پہاڑی کے مقام پر یہ ڈیم واقع ہے. اور میں نے پورا وہ علاقہ دیکھا، سرچ کیا. جس طرح اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لینڈ لاکڈ اور نیچرلی میڈ ڈیم ہے، نو ڈاؤٹ اٹ از ٹرو. I am the eyewitness of the dam site. اور ضیاء دور کے اندر اس پر کام بھی شروع ہوا، پوری کالونی وہاں ابھی بھی موجود ہے جنہوں نے اس پر کام سٹارٹ کیا، اور بڑی شارٹ عرصے میں غالباً 3 سے 5 سالوں کے دوران یہ مکمل ہونا تھا. اور اگر ہماری انا، ہماری جاہلیت اس میں رکاوٹ حائل نہ کرتی تو آج جو سیلاب ہمارے علاقوں کو ڈیواسٹیٹ کر رہا ہے، ریون کر رہا ہے، تو شاید یہ آج نہ ہوتا. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر نہ اجڑتے، کتنی زندگیاں تباہ نہ ہوتی، کتنے جانور نہ مرتے، کتنے شہر غیر آباد نہ ہوتے. صرف کیا چیز لے ڈوبی؟ ہماری انائیں، ہمارا تکبر. اب دیکھیں نا، $5 ارب 1984 میں اس کی قیمت کھپت آنی تھی. اب اگر اس کا ایسٹیمیٹ کیا جائے تو اب جو کالا باغ کی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ $20 ارب. بٹ bitter reality and sad fact is that in 2010 جو ایڈ آپ کو دنیا سے موصول ہوئی وہ تھی $43 ارب، $43 ارب. یعنی کہ اس وقت ڈیم کی کھپت کتنی تھی؟ 15 سے 14 ارب ڈالر، اور $43 ارب تب آپ کو ملا. اور جو اب امداد مل رہی ہے اس کا بھی تخمینہ کر لیں تو یہ شاید دونوں امدادیں ملا کے 80 سے 100 ارب ڈالر بن جائے گا. لیکن آپ کا ڈیم کتنے میں بننا ہے؟ 20 ارب میں. لیکن ہم وہ وہاں کبھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم نے ایک ذریعہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے امداد ملتی رہے، ہم اس پہ کرپشن کرتے رہیں. یہ امداد فلڈ ریفیوجیز کے لیے رہی ہے، اس سے فیسیلیٹیٹ صدر سے لے کر ایک چپڑاسی تک ہو رہا ہے، ہر بندہ مال. اب دیکھیں، جب ضیاء الحق کے دور میں کالا باغ ڈیم پر کام شروع ہو چکا تھا، 1984 تک وہاں کالونی بن چکی تھی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو
کام سموتھلی چل رہا تھا. پھر 91 میں صوبوں کے درمیان معاہدہ طے کیا گیا پانی کی تقسیم پر، اس پہ بھی سب راضی تھے. مگر جب ٹیم نے جب کام سٹارٹ کیا تو انہوں نے سارا جیولوجیکل سروے کرنا ہوتا ہے. تو 1929 میں ایک سیلاب آیا تھا جس سے مردان اور نوشہرہ اور ثوابی کے علاقے کافی زیادہ تباہ ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں جا کے گھروں پر کچھ نشانات لگائے، جس کو بعد میں دیکھیں نا، کبھی بھی کالاباغ ڈیم کی کو کٹائی میں ڈالنے کے لیے بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل پاورز ہیں، مگر جب تک انٹرنل پاورز ایکٹیویٹ نہیں ہوتی تب تک ایکسٹرنل کوئی بھی پریشر یہاں کام نہیں کر سکتا. تو جب اس ٹیم نے نشانات لگائے تو ہمیشہ سے غدار وطن لوگ جو پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، تو وہ آج کیسے پاکستان کی ترقی کو برداشت کر سکیں گے. تو عبدالولی خان لوگوں نے یہ چیز کہا کہ یہ اگر ڈیم بن گیا تو نوشہرہ، مردان، ثوابی یہ علاقے تباہ ہو جائیں گے. سیم یہی ریزن تھی. اسی چیز کو لے کے ایوب خان نے بھی یہ قدم نہیں اٹھایا. لیکن اگر آپ فیکٹ اینڈ فگرز کی بات کرتے ہیں تو میاں والی سے نوشہرہ کا جو فاصلہ ہے 130 کلومیٹرز، اینڈ نوشہرہ 60 فیٹ ہائی دین میاں والی. ان کی میاں والی سے اس کی اونچائی 60 میٹر ہے، 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو بھائی اتنی دور کہاں پانی جانے والا ہے؟ لیکن صرف کیا تھا کہ ان کے اپنے کچھ مفادات اور اغراض، لالچیں تھیں جن کو باہر سے پورا کیا گیا. اور سندھ میں بھی پروپیگیشن کی گئی کہ جناب سندھ کا پانی کم پڑ جائے گا، پانی کی سطح اوپر ہو جائے گی، یہ ہے وہ. دیکھیں بھائی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہمیشہ جو ڈیم سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں. اس کالاباغ ڈیم سے قریباً کوئی 10 سے 12 لاکھ ایکڑ سرحد، اسی طرح 15 سے 17 لاکھ سندھ اور پنجاب کا اس سے بھی زیادہ رقبہ سیراب ہوگا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری واٹر لیول جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا، پانی کم پڑ جائے گا. مجھے اس منطق کی، اس آئیڈیالوجی کی سمجھ نہیں آئی. ادر آئیڈیالوجی جو کلیم کرتے ہیں سندھ والے، وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ جناب اس سے جب بجلی پروڈیوس کی جائے گی اس پانی سے، تو پانی سے کچھ نکال لیا جائے گا یا پانی کی وہ طاقت نہیں رہے گی. تو یہ منطق دینے والوں کو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک ڈیم کا سیٹ اپ پڑھیں تو ڈیم ورکنگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی پانی کو ایک ہائٹ سے فلو کرایا جاتا ہے تو اور نیچے وہاں ٹربائنز لگائی جاتی ہیں جو پانی کی اس گرنے کے پریشر سے موو کرتی ہیں، اور اس سے جنریٹرز چلتے ہیں تو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. نہ کہ پانی کو صرف استعمال کس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ہائٹ سے پھینک کر، بہا کر، وہ جب ایک پریشر کے ساتھ نیچے آ کے ٹربائن پر لگتا ہے تو اس سے وہ ریوالو سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے جنریٹر چلتے ہیں. اس میں آپ نے کوئی اتنی یہ جو ایک پروپیگیشن کی جاتی ہے کہ پانی کے اندر سے کچھ نکالا جاتا ہے، ناٹ ایٹ آل بھائی. صرف ٹربائنس کو حرکت دینے کے لیے پانی کی مدد لی جاتی ہے. لیکن اس کو پھر ہماری وہ کہتے ہیں جاہلیت کی انتہا ہو چکی ہے کہ ہم نے کبھی خود سے ریسرچ نہیں کرنی، بس سنی سنائی باتوں پر چل پڑنا ہے. اور انہی چیزوں کو لے کر ایکس ڈی جی نیب ڈاکٹر شمس ملک نے اوپن مناظرہ چیلنج کیا تھا ان سب لوگوں کو کہ آئیں، بیٹھیں، میرے ساتھ مناظرہ کریں اور مجھے جھوٹا کریں کہ کالاباغ ڈیم کس طرح پاکستان یا کسی بھی ایک صوبے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ حقیقتاً صرف اور صرف یہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہے، پاکستان کی بقا کا ضامن ہے. لیکن جو لوگ یہ پروپیگیشن کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ نہیں کالاباغ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، تو صرف وہی لوگ ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے غدار ہیں، جو اس ملک کی خوشحالی، ترقی اور اس کی آئندہ نسلوں کی بقا کے خلاف ہیں. اسی طرح ابھی وہ سیاستدان موجود ہیں. خورشید شاہ آپ کا جو سندھ میں منسٹر ہے، اس میں فیڈرل میں بھی ہے، اس نے کہا تھا کہ جناب میری قبر پر ڈیم بنے گا. تو میں کہتا ہوں یقین کریں اس کی کیا ایسے ہزاروں کی قبریں بنا دیں، لٹکا دیں ان کو جو اس چیز کے خلاف ہیں یا تھے. میں تو کہتا ہوں جو قبروں میں موجود ہیں، عبدالولی خان اور وہ لوگ جن نے کالاباغ ڈیم کی مخالفت کی، ان کی قبروں سے آج ان کی لاشیں نکال کے اور ان کو توسا کے اندر، سوات کے اندر لٹکا دیا جائے.
جس حساب سے آج زندگیاں لٹ رہی ہیں، جس حساب سے یہ شہر تباہ ہو رہے ہیں، ان کی لاشوں کو عبرت ناک بنایا جائے۔ اور اگر آج بھی اب بھی ہم نے یہ تہیہ نہ کیا، آج بھی ہم اس ملک کی فیور، اس کی بقا کی ضمانت کے لیے نہ کھڑے ہوئے، تو یقین کریں آپ کی نسلوں کے لیے بچنا، سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو ہمیں سیریس لینا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہر سال بڑھتا جائے گا۔ میں اسٹارٹ میں یہ چیز کہی تھی، جو گلیشیئرز ہیں وہ جب کلائمیٹ چینج سے، گلوبل وارمنگ سے پگھلتے گئے، آج کچھ حصہ تباہ ہوا ہے، جب کل اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آج KPK اور بلوچستان اور اس کے ملحقہ علاقہ جات ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ یہ پنجاب کے حصہ اور ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ سوچنا ہے ہمیں۔ اگر آج کالا باغ ڈیم کنسٹرکٹ ہوتا تو یہ جتنی تباہی ہوئی ہے یہ نہ ہوئی ہوتی، اور آپ کے پاس صرف خبر کیا ہوتی کہ تربیلا ڈیم بھر چکا ہے اور بھی کالا باغ ڈیم میں 3 سے 4 فٹ یا 5 فٹ کی کیپیسٹی موجود ہے۔ لیکن افسوس ہماری پالیسیز، ہماری گورن کرنے کی جتنی پالیسیز ہیں یا پالیسی میکر ہیں، وہ صرف میرے خیال سے اپنی پیٹ کے لیے، اپنی انا کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر نہیں کام کر رہا۔ عمران خان نے دیا میں بھاشا ڈیم سٹارٹ کرا ہے، بہت اچھا کام ہے، اور 60 سالوں بعد پھر کوئی اس ملک کے اندر بہتری کی طرف قدم تھا۔ لیکن کالا باغ ڈیم کے حق میں ہمیشہ مونس لائی کا جو کردار ابھی تک چل رہا ہے وہ بہت اپریشیبل ہے، اور میں اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ لیکن اب چاہیے ہر پاکستانی کو، اگر آپ اپنی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ اس طرح فلڈ ریفیوجز بننے سے بچنا چاہتے ہیں، تو خدا را آواز اٹھائیں۔ جس طرح ٹاپ ٹرینڈ ٹویٹر پہ بن چکا ہے، ہر جگہ، اسے سوشل سائٹس پر، اسے پریس میں، اسے الیکٹرانک میڈیا میں، اسے ہر گلی محلے کی آواز بنا دیں کہ پاکستان کی ضرورت صرف اور صرف کالا باغ ڈیم ہے۔ ہمیں اور انفراسٹرکچر کی کوئی ترقی اتنی زیادہ، انفراسٹرکچر میں ہماری پہلی پریورٹی کالا باغ ڈیم ہونی چاہیے۔ ہم تعلیم، صحت ضروری ہے، مگر انہی ڈیواسٹیٹنگ فلڈ سے 8 لاکھ بچے سکول سے غیر حاضر ہیں، کیونکہ ان کے سکولز تباہ ہو چکے ہیں، کتنے ہاسپٹلز تباہ ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے ہاسپٹلز کا عملہ تھا وہ وہاں لگ چکا ہے، تو پیچھے بھی لازم بات ہے گیپ آ گیا ہے۔ جب ہم ایک تو ہمیں ان فلڈ سے بچنا ہے، دوسرا ہمیں اپنی پاور کی ضروریات، جو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے اسے پورا کرنا ہے، ہمیں اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ہماری زمینیں بنجر ہوتی جاتی ہیں۔ ایک کالا باغ ڈیم بننے سے ہمارے ملک کے ہزاروں فائدے ہو سکتے ہیں، عوام خوشحال ہو سکتی ہے۔ تو آواز بنے کالا باغ ڈیم کی، اور آواز بنے پاکستان کی۔ پاکستان کی بقا کالا باغ ڈیم میں ہے۔ آپ سب نے مل کر اس کمپین کو، اس آواز کو تقویت بخشنی ہے۔ والسلام۔